أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بعد الاستبصار حساب کتاب کرنے کے بعد ماذا عنده من اب اس کے پاس جو پیسے وہ کیا ہیں، المعونة جو اس کے خرچی ہے، اس کے علاوہ جو اس کے اس وقت یعنی گھر ہے، گاڑی ہے، ان سب کے علاوہ جو اس کے پاس پیسے ہیں، يخمس كل شيء الآن اور آج حساب کرے وراء السنة اور إلى السنة الآتية اس کے بعد اس کی مثل ذلك اليوم قیمت نکالے ہر چیز کی جو اضافی ہے، اس کو سارے سال بنائے، پھر اگلے سال پھر آج ہی کے دن حساب کرے، اب جو اس پہ زیادہ اس پہ خمس دے۔ لا يعيد لا صلاة لا حج لا صوم بل خلاف اكو بين الفقهاء انه اذا ما مصلي هل يعيد الصلوات؟ جماعة من الفقهاء ومنهم المرحوم السيد الأخ يقول أيضا لا يعيد لأنه كما أن الإسلام يجب ما قبله جس طرح اسلام ہر چیز کو پرانے گناہ ختم کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان بھی کر دیتا ہے، لہٰذا اسے جو کچھ اس نے انجام دیا ہے پچھلے مذہب پہ وہ سب، تو وہ جس طرح سے بھی پڑھا وہ صحیح، میرا نظر میں بھی یہی ہے۔ ہاں، لیکن اگر اسے نہیں پڑھا ہے، قضا کیا ہے یا واجب تحج نہیں کیا ہے تو اس کو انجام دینا پڑے۔ یہاں ما موصولہ ہے اور اس میں مطلق ہے۔ زکوٰۃ میں دلیل خاص ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں اس نے دوسرے مذہب پہ رہتے ہوئے ایک ایسی جگہ زکوٰۃ دی ہے جو وہاں پر ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے، یعنی غلط جگہ پہ دیا ہے، لہٰذا اسے اعادہ کرنا پڑے گا زکوٰۃ کا۔ کیونکہ زکوٰۃ مومن تک پہنچنا ضروری ہے۔ سلام علیکم۔ امیر المومنین آل رسول ہے لیکن ذریت پہ نہیں۔ یا نخونه این جمله را اصلا یا اینکه بگه من آل رسول الله به جای ذریه خودش اصلا کیونکہ آل رسول یہ استثناء ہے، یہ استثناء جو حدیث قصہ اور دیگر جگہ پہ ہے، کہ تو حدیث قصہ ورنہ چچا زاد بھائی اہل نہیں، اہل بیت پہ شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن استثناء ہے امیر المومنین اور پیغمبر کا مسئلہ۔ دیکھیں ہمیں ایک دلیل چاہیے، کسی بھی عمل کے لیے دلیل چاہیے، ذریت نہیں ہے بہرحال۔ اگر کوئی اس معنی کو پر متوجہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ غلبہ ایک مجازی شے ہے لیکن عرفی ہونا چاہیے۔
بله 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 دیکھیں ہم دلیل کے محتاج ہیں. لا نحن أبناء الدليل الطاعة للأب والأم الحقيقيين دیکھیے مباح اصلی ماں جو ہے اس کی بھی وابتغاؤ حرام وإن اس میں جاهداك بھی اطاعت على واجب أن نہیں ہے، تشرك بي ما ليس صرف ان لك کو به اذیت دینا علم حرام ہے. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف کیونکہ اطاعت صرف اللہ اور رسول و اولی الامر کی واجب ہے، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالنسبة اور للوالدين والدین کے لیے شکر کا لفظ استعمال کیا أن ہے. اشكر لي ولوالديك وا- اشكر ان کو ایذا کرنا، ان کو إطاعة اذیت دینا الوالدين حرام، واجب ان کی إيذاؤهم اطاعت حرام واجب نہیں ہے. وہ بھی اس لیے کہ ایذاء مومن حرام ہے اس عنوان سے. من هالباب لا في الرضاعيين فقط النبي صلى الله عليه وآله قال الرضاع لحمة كلحمة النسب يعني اور وہ جو دوسری چیزیں لا وہ يجوز احکام نسب کے لیے لا ہے. يجوز أمثال ذلك ولذا في الرضاع الفقهاء يقولون أخت الأخ ليس أخ اگر أخت الأخ يعني إذا واحد عنده فد أخ من أبيه اگر وأمه کوئی کسی کا بھائی هذا ہے، الأخ عنده فد أخت رضاعية اس کا کوئی رضائی بہن ہے، اس بھائی کی کوئی رضائی بہن ہے تو وہ محرم نہیں ہوگی. لأن في النسب ما عندنا أخت الأخ وليست بأخت عندنا أخت يعني حتى في الرضاع لحمة كلحمة النسب الشيء اللي عندنا في النسب في الرضاع هم أكو يعني شوفوا زيد جیسے زید اور عمرو وعمر بھائی ہیں، أخوان آپس میں لأب بھائی ہیں، وأم لیکن اب زید عمرو کی ایک اور بہن ہے جو رضائی بہن ہے، لیکن وہ رضاعية عمرو کی نہیں ہے، عمرو ما يقدر يتزوج هاي الأخت اس الرضاعية کی بہن نہیں ہے، اس سے بہن والا کوئی زيد رشتہ نہیں ہے اس اللي کا آپس أخو میں. عامر يقدر يتزوجها أصلا سلام عليكم ایک مقرر ہے، آیات قرآن میں بھی ہے، مكرر هم في اور آيات القرآن هست هم في روايات هست مكرر اس کو اسمه حصر لا اضافی حل کہتے ہیں، إلا إن حقیقی نہیں ہے، حصر إضافية یعنی حصر نسبتاً ہے، حقيقية مطلق يعني نہیں ہے. بالنسبة إضافية يعني بالنسبة لا مطلقة همون ليس معنى همينه همين معنى يعني إلا قراءة فيها تدبر بل بل نافلہ کا مطلب ہے غیر فریضہ، یعنی واجب نہیں ہے، چاہے وہ دن کی نافلہ غير ہو، فريضة وهي النوافل ایک اللي ہر دن کی عندنا نوافل ہے، ایک زمان کی نوافل بس ہوتی ہے کہ کسی خاص زمانے زمانية میں نوافل مستحب ہے، بس مكانية اور کچھ جگہ کی ہوتی ہے کہ اس خاص جگہ پر نوافل مستحب ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے جو واجب نہیں ہے، مستحب ہے. روايات داره معمول بهم هست 2 تا 4 ركعت و 1 ركعت مثل نماز وتیره میمونه که 2 ركعت جیسے نماز فطر کی طرح ہے. در حکم 1 ركعت و نماز وتر میمونه که 3 ركعت یا متصل بلا بل بعض مطابع دلیل ہے، کیونکہ بالاخره اس کے اوپر معمول عمل کیا ہے فقہا نے اس کی دلیل پر. دلیل
ضروری نہیں پیغمبر کے ہیں، اگر امام نے بھی کچھ کہا ہو تو وہی حکم ہے۔ نافلہ کا مطلب یہ کہ فریضہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ میں نے اس کو کئی دفعہ اس پہ بیان کیا ہے کہ شیخ طوسی نے کتاب مصباح میں کہ دونوں شہادتوں کے بعد یعنی وَأَشْهَدُ کے بنا بغیر کلمہ اشہدو کے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيّ یہ کہے، روایت اس طرح سے اور اسی طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ظاہر روایت ہے اس کی، روایت موجود ہے اس کی۔ اس طرح کے موارد اور اس کے امثال قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دو اچھے اخلاق سے اور حکمت کے ذریعے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ ہے حکمت۔ موارد الگ الگ ہے، اس میں بعض میں تقیہ ہے، بعض میں تقیہ نہیں ہے۔ یہاں عام قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ روایات میں ہے کہ کسی امام نے ادھر ادھر نگاہ نہیں کی، صرف قبلے کی طرف نگاہ کر کے 3 بار تکبیر کہتے تھے نماز ختم کرتے۔ اور اگر ہمارے امام سے پوچھا گیا اگر ہمارے پاس آپ سے کوئی ایک ہی چیز کے صرف 2 طرح کی روایت آئے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ قبول کرو جو زیادہ مشہور ہو۔ ایک اور طریقہ بتایا کہ جو دوسری قوم سے یعنی ہمارے مخالفین کی مخالفت ہو، یعنی ان کے برعکس ہو، اس کو قبول کرو۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز پڑھتے وقت سر کو نہیں ہلاتے تھے ادھر ادھر۔ اب اس پہ اختلاف ہے، بہت سی جگہوں پہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف ہے کہ 2 عادل کافی ہیں یا 1 ثقہ کافی ہے۔ بہت سے مسائل کی طرح جہاں فقہاء میں اختلاف ہے، احکام میں اہل فن ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی مثلا 2 ڈاکٹر ان کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے رائے میں، 2 انجینئرز کا ہو سکتا ہے۔ ایک طبیب کسی مریض کو دیکھ کے کوئی اور طریقہ بتاتا ہے، دوسرا طریقہ کوئی اور راستہ بتاتا ہے۔ تو وہ طب کے اہل فن ہیں، وہ اس کے اندر اختلاف نظریہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فقیہ احکام میں اختلاف نظر رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹرز میں اختلاف ہو سکتا ہے اسی طرح میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی
ایسا مسئلہ نہیں کہ اختلاف نہیں ہو سکتا. علیکم السلام، اہلا وسہلا. جوانوں کے لیے میری نصیحت یہی ہے کہ مومن نصیحہ للشباب کہ کوشش کریں جوان کہ دوسرے جوانوں کو، اب چاہے اپنے دوست ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، کالج میں ہوں، بالدراسة وياهم، جيرانهم، کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہ ہوں. إذا يلملموهم بالکل ویسے کریں جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے. إطار أهل البيت، لا زيادة لا نقص. ہر جوان کا دوسرے جوان پر یہ حق ہے. حق الشباب على الشباب. نعم. مستحبات میں كلاهما جائز لأنه في کہ جو واجبات نہیں ہیں اس کے اندر وسعت ہوتی ہے. إلا اقتضائيات أكو توسع بها حتى يقدر يصلي صلاة الغفيلة بدون أن يقرأ الآيتين في الركعة الأولى والثانية، وبدون أن يقرأ ذلك الدعاء في القنوت عمدا. في الحديث الشريف تنفل حدیث میں ہے کہ ولو خفیف 2 رکعتوں کے ساتھ پڑھے لیکن اس وقت نماز پڑھے. بس يقرأ الحمد، مستحب نماز ہے، اس میں توسعہ ہے. صلى على محمد وعلى محمد توسع في الله. فكيف إذا نسي؟ إذا نسي يجوز له اگر بھول گیا تو اسے کہیں اور میں بھی دہرا سکتے، یا اگر نہیں بھی پڑھا تو کوئی حرج نہیں. مستحب نماز میں کم زیادہ ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. لا يعيد أصلا، لا يعيد. بل بل میں نے عرض کیا نماز مستحب میں وسعت پائی جاتی ہے. در نمازهای مستحب توسعه هست، اونم یکیش. والدین کی جو نماز پڑھتا ہے، بعض روایت نه نماز والدین که میخونه از بعضی روایات استفاده میشه در غیر نماز والدین، در نظیرش اینکه کہ ہدیہ کرے اس کو، معصومین کو نماز کو، پھر اس کا جو ثواب ہے وہ ہدیہ کرے اپنے والدین کو، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے. در قتل هم همینه. ببینید در زمان مکان در همه چیز مثل همه، فقط شهادت در باب زنا چون شهادت بر 2 نفر. دیکھیے ہر چیز میں ایک جیسا ہے، لیکن زنا میں خدا چاہتا ہے کہ محفوظ رہے عزتیں. چون وقتی که زنا زود ثابت بشه مردم بیشتر تجری پیدا قتل میں نفس اماره رغبت. قتل میں صرف 2 شاہد مانگے اما در قتل اینجور نیست، اور زنا میں 4 مانگے. 4 تا شاهد لازمه. در اسی طرح ازدواج میں یعنی شادی میں اور طلاق میں، در مسئله ازدواج و طلاق میں شدت رکھی ہے خدا نے، یعنی شاہد بھی چاہیے اور بہت سے مسائل کو رکھا، لیکن عقد میں نہیں رکھا. عقد کو آسان رکھا، طلاق کو سخت رکھا. در طلاق گفته باید 2 تا شاهد عادل بشه من صحیح طلاق. اما در شارع یہ چاہتا تھا کہ کم ہو طلاق، لہذا اس نے شرائط کو سخت کر دیا. تشدید کرد. در باب زنا هم همینجوره، 4 تا شاهد لازمه. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت. پہلی بات تو یہ مرسلہ روایتیں ہیں، یعنی مستند نہیں ہے روایت. میدونید اینا مراسیله، یعنی
دوسرے کے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ امام جانتے تھے یہ لوگ انجام نہیں دیں گے. یعنی عظمت وہ پھیلا بیان کرنا چاہتے تھے امام. معلوم تو انہیں کہ یہ شخص کو توفیق نہیں ہوگی پڑھنے کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا عظمت یعنی ارادہ. اس کا جو تا ہے عظمت میں، یہ تاکید کے لیے، یعنی ایک ارادہ جو قوی ارادہ ہو. یعنی اگر کوئی کسی معاملے میں ارادے قوی رکھتا ہو تو یقیناً کامیاب ہو جائے گا. جیسے کہ انسان طے کر لے کہ میں کام کروں گا تو عام طور سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر انسان طے کر لے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا تو وہ عام طور، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. جو بھی اموال سے ملا ہے باپ سے، تو جس کے بارے میں اسے یہ ہے کہ اس میں خمس نکل چکا ہے، جس کی اصل صحت ہے یعنی اس پہ خمس دیا ہوگا بابا نے، لیکن جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس پہ خمس نہیں دیا اس کو خمس دینا پڑے گا. یعنی جس میں معلوم ہے اسے کہ اس پہ خمس تھا اور باپ نے نہیں دیا، اس پہ خمس اسے دینا پڑے گا. مثلا باپ اہل خمس نہیں تھا، لیکن کیا اسے یقین ہے کہ اس میں سے کچھ مال دادا کا تو نہیں ہے، اس کے اوپر خمس نہیں آیا ہوگا. یعنی جس پہ یقین ہو، 100% یقین ہو کہ اس پہ خمس نہیں دیا گیا، خمس واجب تھا اور نہیں دیا ہے، اس پہ خمس دینا پڑے گا. جس پر یقین نہیں ہے، حتیٰ اگر شک بھی ہے تو پھر اس پہ خمس نہیں ہے، کیونکہ اصل صحیح ہونا جاری ہے. یہاں پہ ایک اصل قانون یہ ہے کہ جو جس کے بارے میں علم نہیں ہو وہاں پر اس کا کوئی حکم نہیں ہے. معونہ یعنی خرچی، مطلب جو اس وقت ہماری ضرورت کی چیز ہے. ایک تو اس سال کا خرچ ہو، دوسرا شان سے زیادہ نہ ہو شخص کے.
شوفوا النبي هاي آية قرآنية یعنی یہ جو آیت ہے أولى کہ بالمؤمنين من نبی اولا ہے لوگوں کے نفوس پہ، اس کا مطلب انسان کے پاس بھی اپنے نفس کے اوپر کچھ اختیار ہے، نبی پہ زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ انسان اپنے نفس پر مسلط ہے، تین اختیار، ایک تو یہ کہ خودکشی نہیں کر سکتا، فقط ثلاثة استثناءات. خودکشی نہیں کر سکتا، واحد انتحار ما يجوز. واحد تیسرا یہ کہ ایسا عمل کرے کہ اس کا اعضاء خراب ہو جائے یا قوت ختم ہو جائے، جیسے سننے کی طاقت ختم کر دے یا دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دے، یہ جائز نہیں۔ يزول كليا. هذا هم تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے جائے یا کوئی کام کرے کہ اس سے بڑے جان لیوا امراض میں مبتلا ہو، جیسے کوئی عمل کرے اس کو ایڈز ہو جائے، عمل کرے کہ جس سے اس سے کینسر ہو جائے، یہ حرام۔ ثلاثة ما يجوز. أما باقی تصرف اپنے اوپر کوئی حرج نہیں۔ يضعف بصره مو حرام. لا حتى في القضايا الأخرى الإنسان اللي في النور الكثير يسوي مطالعة اب انسان مثال کے طور پہ أو في النور القليل، يعني انسان جو ہے بالليل شباب انسان تیز روشنی میں پڑھے اس کی نقصان ہوگا، یا ہلکی روشنی میں پڑھے اس کی آنکھ کو نقصان ہوگا، یہ حرام نہیں ہے، ولو معلوم ہے کہ نقصان دہ ہے لیکن یہ حرام نہیں، کیونکہ یہ تدریجی ہے۔ لیکن خودکشی حرام ہے، یا کوئی ایسا عمل کرنا جس سے جسم کا کوئی عضو فوراً ناقص ہو جائے، حرام ہے۔ نعم. اس کو ثواب التقية أكو مو صلاة هاي. یہ نماز نہیں ہے، ہاں طواف اس کو تقیہ کا ثواب ملے گا، بل يصليها بدون وضوء يعني مو صلاة. کیونکہ یہ نماز عید نہیں ہے، صرف شکل نماز کو اختیار کر رہا ہے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہے، یہ حتیٰ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ صورة الصلاة. نعم. خودکشی بہت سخت ہے کہ اس کی کسی طرح سے اجازت دی جا سکے، کیونکہ خودکشی حرام ہے۔ حديث شريف أكو من قتل نفسه دخل النار. لا مشكلة. يعني راح يعني يخبر عن أولئك وما يجوز الإخبار. جواز خودکشی پر فتویٰ بہت مشکل ہے۔ لا مشكل الفتوى بالجواز الانتحار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام سيد السيد. السلام عليكم.